سے بھرے ہوئے تھے، درختوں سے پھول گرتے تھے درختوں سے، تو وہ راستوں پہ پھول چھائے ہوئے تھے۔ اب اس نے تو یہ بات کر دی اپنی شاعری میں۔ اب ایاز نے کہا کہ میں نے اسی سے لیا ہے کہ واٹوں پھلن چھایوں، یعنی راستے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں دوستوں کے انتظار میں، سجنن جے سار، کیا بات، دوستوں کے انتظار میں میں نے وہ راستوں کو پورے پھولوں سے بھر چھائے دیا۔ ہوئے جو آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے منزل کے قریب۔ بہت خوب، بہت خوب، تو واہ واہ، اس کو پھر بنا کے جی وہ آئیں گے جس کا انتظار ہے، جی جی جی، درست وہ درست، آئیں گے، انقلاب آئے گا، ٹھیک، تبدیلی آئے گی، بہتری ہوگی، اور ساتھ مل کے مطلب یہ امید کا شاعر ہے، امید کا شاعر، تو کیا اسی کہنے وہ فریز کہیں سے لیتا ہے، جی ہاں، الفاظ بالکل، کہیں سے لیتا ہے، لیکن اس کو اپنا جب تخیل دیتا ہے جی۔ تو وہ تخیل اس کا بہت ہی اونچا۔ آپ بہت قریب رہے ہیں شیخ ایاز کے، جی تو فزیکلی بھی اور ویسے فزیکلی بھی آپ شاگرد بھی رہے ہیں، کتابی طور پر بھی آپ رہے ہیں، پڑھتا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ بھی میرے علم میں ہے کہ آپ شیخ ایاز کے کہنے پر کچھ گنگنا کے بھی سنا دیا کرتے تھے شیخ ایاز کو، تو اس کی فرمائش پر۔ ہاں نہیں، مطلب وہ ان کے ساتھ بھی کبھی کبھار بیٹھتے تھے تو کچھ ایسے کر لیتے تھے، وہ اچھا لگتا تھا ان کو۔ تو کیا ہم اتنے فارچونیٹ ہیں کہ یہ جو آپ کی گنگناہٹ ہے وہ ہم اس کو سن سکیں؟ مطلب اصل میں وہ گلے میں بھی تکلیف ہے، اور تھوڑا دوستوں سا میں آہستہ دوستوں میں آہستہ بیٹھ کے سنانا اور ہے، جی اور پبلک میں میڈیا میں سنانا اور ہے۔ یہ سب ناظرین بھی ہمارے اپنے ہی ہیں۔ شیخ ایاز کا ایک گیت ہے، جی میں کوشش کرتا ہوں کہ دو چار اس کے مصرے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ وہ اصل میں گیت ہے انتظار ہے، انتظار کا، انتظار ہے کہ بھائی کیفیت ہے ایک، اچھا کہ وہ اسرار ہوں آپ کو جو ایاز کو بھی جی سنتے تھے، یہ شیخ ایاز بھی سنتے تھے آپ شیخ سے؟ ایاز کو بھی مطلب بیٹھ کے جب کوئی بار بات ہوتی تو یہ میں ضرور اچھا پڑھتا، تو پھر سر سے بھی، جی جی، سر سے ہی جی ہاں۔ ہاں، ایندم نیندم ماگت ہے، تو نہ ہے تہی چنگ چڑھو چنڈ نڈی صاحب، کیفیت ہے کہ تم نہیں ہو تو یہ موسیقی جو ہے، یہ چنگ، یہ چڑھا، یہ چاند، یہ کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، تو اس پر ساری کیفیت یہی ہے، تو نہ ہے تہی چنگ چڑھو چنڈ نڈی صاحب، ایسی رموئی آؤ ہلی آؤ ہلی آؤ، تو نہ ہے تہی چنگ چڑھو چنڈ نڈی صاحب، ایسی رموئی آؤ ہلی آؤ ہلی آؤ، کارات نئی ریت نئی آن اساں کان، کارات نئی ریت نئی آن اساں کان، جیئں پریت پرانی نہ تھئے وار نئوں واو، ایسی رموئی آؤ ہلی آؤ، تو نہ ہے تہی چنگ چڑھو چنڈ نڈے صاحب، ایسی رموئی آؤ ہلی آؤ، ماں آگ بہاں راگ بہاں جاگ بیاں، یعنی میں آگ بھی ہوں، راگ بھی ہوں، اور جاگ بھی رہا ہوں۔ ماں آگ بہاں راگ بہاں جاگ بیاں، سچو بسندم سنگ بھٹائی بسندم بھاو، ایسی رموئی آؤ ہلی آؤ، تو نہ ہے تہی چنگ چڑھو چنڈ نڈے صاحب، ایسی رموئی آؤ ہلی آؤ، موں سندھ ڈٹھی ہند ڈٹھی سچ چوڻ لائے، وہ ایلوگنٹ ہے بہت ہی، شاعر خود کو سمجھتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سندھ پوری گھوم لی، ہند بھی پورا گھوم لیا، تو موں سندھ ڈٹھی ہند ڈٹھی سچ چوڻ لائے، ہک شیخ ایاز آہے ڄڻیوں ॿियो نہ کتھے ماؤ، ایسی رموئی مطلب اس کا مقصد ہے کہ میں نے سندھ دیکھ لیا، ہند دیکھ لیا، سچ کہنے کے لیے کسی اور ماں نے، ایک ماں نے شیخ ایاز کو جنم دیا، تو یہ اس کی اپنی شاعر کی ہے، تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھار، جی جی بالکل، ایک تعلیق کی کیفیت ہوتی ہے، دوستوں میں ایک اپنا جی گنگنا لیتے ہیں۔ جی ہاں، آج آپ نے ویری ویری گریٹفل جناب، ویری ویری گریٹفل، آپ نے خصوصی نوازش فرمائی، ہم نے ایک لبرٹی لی، آپ نے اس کو آنر کیا، تو ہم بڑے بڑے شکر گزار ہیں آپ کے۔ اچھا، ایک بیلاروس نام کا ایک ٹریکٹر میرے بچپن میں آتا تھا،
فورڈ وغیرہ اس طرح کے ٹریکٹر ہوتے تھے، چھوٹے سائز کے ہوتے تھے. بیلاروس بڑا، ہمارے پاس بھی تھا وہ ونس اپون اے ٹائم. تو اس وقت تو یہ ٹریکٹر کا نام ہمارے ذہن میں تھا بیلاروس کا. تو اب وہ نام آنے لگا ہے بیلاروس کا لٹریچر کے حوالے سے. تو یہ کیا اسرار ہے؟ آپ وہاں جا بھی چکے ہیں، تو ٹریکٹر کا اور یہ لٹریچر کا یہ کیا تعلق ہے؟ بیلاروس ایک بہت ہی اہم ملک ہے، کلوز سوسائٹی ہے. اچھا. اس کے لوگ بہت کم باہر نکلتے ہیں، ٹریول بہت کم کرتے ہیں. یہ رشین اسٹیٹس میں سے؟ رشین اسٹیٹس میں ہے. اچھا. اور دوسرے لوگوں کو بھی کچھ زیادہ ویلکمنگ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ویزے ہے. بھی کم ملتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک. بہرحال مجھے ایک چانس ملا کہ بیلاروس جو ہے وہ ایک ہب ہے رائٹرز کا، جہاں پہ رشین اسٹیٹس کے سارے رائٹر سال میں ایک مرتبہ ضرور ملتے ہیں. جہاں اور انہوں نے جس طرح رشین ایسوسیشن آف رائٹرز، یوکرینین ایسوسیشن آف رائٹرز، بیلاروشین ایسوسیشن آف رائٹرز، اس طرح رائٹرز کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو ان اے وے گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہے خود مختار طور پہ. اور یہ وہی رشین بلاک جو ہوتا تھا، تو وہ رائٹر اس قسم کے اب وہ سال میں ایک مرتبہ لٹریچر کی ایگزیبیشن کرتے ہیں. لٹریچر کی ایگزیبیشن کرتے ہیں، پوری دنیا کو انوائٹ کرتے ہیں. 3 دن کا وہ ایک ایگزیبیشن لگتا ہے. لوگ اپنی کتابیں یا اپنے ممالک بھیجتے ہیں. مجھے بھی 2 مرتبہ جانے کا موقع ملا کہ پاکستانی لٹریچر کو میں وہاں پروموٹ کروں. تو نہ صرف پروموٹ کیا، انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی، مجھے اپنی ایسوسیشن کا ممبر بنایا کہ ریگولر آپ آئیں اور ایکسچینج کریں کہ رائٹرز کو کیا فائدے دے رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھیں کہ اور بھی پلانیٹ میں جس طرح امریکن رائٹرز ایسوسیشن ہے، مختلف ہے. ایک ہے کمپریٹو امریکن لٹریچر ایسوسیشن، انٹرنیشنل کمپریٹو لٹریچر ایسوسیشن. اس طرح مختلف ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں. امریکن لٹریچر ایسوسیشن الگ بنی ہوئی ہے. ادھر اپنا چائنا میں چائنیز رائٹر ایسوسیشن بہت بڑی ایسوسیشن ہے. ہزاروں میں اس کے جو ہے ممبر ہیں رائٹر ایسوسیشن کے. اور چائنیز رائٹر ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے. یہ صرف ہوتا ہے کہ وہ لوگ انٹرنیشنلی لٹریچر کو کتنا سمجھتے ہیں، ثقافت کو کتنا سمجھتے ہیں، تہذیب اور روایتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اور پھر اس حساب سے وہ میوزمس ہیں، لٹریچر کی میوزم ہے وہاں پہ. انبلیویبل لوگ کہتے ہیں لٹریچر کی میوزم بھی ہو سکتی ہے کیا؟ رائٹرز کے نام پہ بڑے بڑے میوزم قائم ہیں. تو اسی طرح رائٹر ایسوسیشن ہے. لٹریچر کے جو میوزیم ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں وہ ان کے رائٹرز کے اوریجنل ہینڈ ریٹن چیزیں، پرانی کلچرل چیزیں، ڈیولپمنٹ لینگویج کی مختلف جس طرح وہ ڈیولپ ہوئی ان کی ہیں، فوٹوگراف ہیں، ان کی فیملی ریکارڈنگ ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں. مطلب بہت ہی بڑے میوزیم ہیں بہت بڑے بڑے شہروں میں رائٹرز میوزیم. اسی طرح اور بھی ممالک ہیں. مثال کے طور پر مالدیپ چھوٹا ملک ہے، وہاں ان کی رائٹر ایسوسیشن ہیں. ہمارے یہ کھٹمنڈو نیپال رائٹر ایسوسیشنس ہیں. تو بہت سی رائٹرز ایسوسیشن اپنے اپنے رائٹرز کے لیے، اپنے اپنے ادب کے لیے کام کرتی ہیں. اور آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ پاکستان اکیڈمی آف لٹریچر بھی انیشلی اسی پیٹرن پہ بنی تھی. اس کے پیچھے بھی وہی تھا جس طرح فرینچ رائٹرز اکیڈمی ہے، چائنیز رائٹر ایسوسیشنس ہے، رشین رائٹرز ایسوسیشن ہیں، امریکن رائٹرز. اسی پیٹرن پہ ہمارا بھی بنا تھا پاکستان اکیڈمی آف لٹریچر، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لٹریچر کو اتنا پروموٹ کریں کہ لٹریچر کا جو اپنا رول ہے، سافٹ امیج جو ہے، برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سننا، اختلاف رائے کو عزت دینا، اختلاف سے نئی نئی نالج، نئے نئے علم کو جنم ملنا. کیونکہ یعنی آپ کو سارا پتہ ہے کلاسیکل ہمارا یہ ہے کہ بحث مباحثہ کریں گے ہاں تو کوئی بات نہیں آئے گی، نالج بڑھے گا. جی ہاں، یعنی سقراط سے لے کر ہمارا انسانی روایتوں کا یہ ہے جی بالکل کہ سقراط کوئی تکینے نہیں کرتا تھا. ہاں، سقراط ایک ایشو لے کر اس پر لوگوں سے بحث کرتا تھا. اچھا بحث، ٹھیک ہے. بحث مباحثے میں پھر علم بڑھتا تھا، نالج جو ہے وہ نالج ہوتی تھی، علم ہوتا تھا، پھر وہ مختلف جگہوں پہ پھیلتا تھا. تو اسی طرح رائٹر ایسوسیشن اپنا کام کرتی ہے. اسی طرح ہوا مجھے جب موقع ملا اکیڈمی آف رائٹرز کا، تو میں نے اسی پیٹرن پہ اس کو آگے بڑھایا. وہی اس کا جو TOR میں شامل ہے کہ اور ممالک کے ساتھ مل کر اپنی زبانوں کے ادب کو دوسروں کی زبانوں میں لے آنا، دوسری زبانوں کے علم ادب کو اپنے لوگوں تک پہنچانا. بیلاروس سے تو ہمارا ایک پیکٹ رہا کہ وہ ہماری
शोरा को अपनी वेबसाइट पे उनकी अभी मौजूद हैं, ठीक है। हमारे शोरा को, राइटर्स को ट्रांसलेट करके वो अंग्रेज़ी और उसके बाद अपनी ज़बान में करते थे। हमने उनके शोरा को यहाँ लाए, फिर अपने अदबियात में अपने इंटरनेशनल शोरा जो हैं उनके गोशे मखसूस किए। आप देखते होंगे अदबियात में गोशे मखसूस हैं। ईरानी के जो पर्शियन के शोरा हैं, अरब के शोरा हैं, रूस के जो शोरा अदीब हैं उनके लिए हमने कार्नर और प्रोज़ वालों के प्रोज़ मखसूस किए। सिर्फ ये था कि दुनिया में एक दूसरे के लिए समझदारी, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो इस पैटर्न पे काम किया और इसी पैटर्न पे राइटर तब अच्छा लिखेगा जब राइटर को अपनी दूसरे मसाइल से थोड़ी आज़ादी मिलेगी। तो इस पैटर्न पे जो वजीफ़े मुकर्रर होते हैं कि जो राइटर है जो अपना सेल्फ नहीं हो सकता, यकीनन हम पाकिस्तान में अब उस लेवल पे अभी तक नहीं बढ़े कि हम फ़ख्र से कह सकें, कुछ जब कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, कि कोई कह सके मैं शायर हूँ, कोई कह सके मैं अथर हूँ, कोई ये कि मैं मुहक्किक हूँ। बिल्कुल। यहाँ लोगों से पूछें कि आप क्या कहते हैं, कोई कहे शायर, तो कहेंगे अच्छा वो तो शायर है, लेकिन करते क्या है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। यानी प्रोफेशनली हमारी वो नहीं रही। हम प्रोफेशनली एक शायर अपनी शायरी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। बहुत सही कहा आपने। जबकि और ममालिक में ऐसा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शायरों को मिलते हैं, मिसाल कैसेट होते हैं, ठीक। ये जो राइटर हैं या जो सिंगर हैं इतने पॉपुलर हैं। यानी एक मरतबा इंग्लैंड में मुझे मौका मिला और मुझे कहीं बात करनी हुई कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ या कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ एक बड़ा राइटर अब्दुल कादिर जूने जो भी रहता है, वहाँ एक बड़ा राइटर अहमद सलीम भी रहता है, वहाँ एक बड़ा राइटर शेख अयाज भी रहता है। और जब मैंने उनको बताया कि ये वो लोग हैं तो मुझे कहा इट मीन्स यू आर रिच मैन। हाउ कि जहाँ ये लोग रहते हैं वो तो रिच लोगों की कॉलोनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि वो तो उनके यहाँ तस्वुर ये होंगे इतने उनकी, लेकिन वो तस्वुर हमारे यहाँ नहीं है। जी हाँ, हमारे यहाँ शोरा वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उनको वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, आपने अपने जो टेन्योर में कोशिश की और के शोरा को, जी हाँ, उसके लिए हमने कुछ अमली इक़दाम भी किए। जी हाँ, जी हाँ। कुछ में कामयाब हुए, कुछ प्रोसेस में थे रह गए। मिसाल हमने ये कहा कि अदीबों की एक डायरेक्टरी बन गई, तैयार हो गई, पब्लिश होने से पहले मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया, कि उसके मुताबिक राइटर को कार्ड होगा, उस पर लिखा होगा कि ये क्रिटिक है, ये मुसन्निफ़ है, ये शायर है, ये मुहक्किक है, ठीक है। तो वो अपना शनाख्त उस तरीके से कराएगा कि लोग उसकी अहमियत जाने कि भाई मेरी ये है इसने। और वही कार्ड मुख्तलिफ एजेंसियों से हमारी कोई 140 से ज़्यादा मेडिकल कंपनियों से बात हो चुकी थी कि वो कह रहे थे हम 40 से 80% मेडिसन उनको सब्सिडाइज देंगे, 40 से 80% मेडिसन, वो बात हो चुकी थी। इसी तरह ट्रेन में, हवाई जहाज़ में स्पेशल सीट देने के लिए कि जब हमारा कोई राइटर जाए कि मैं शायर हूँ, अदीब हूँ, तो उसे अच्छी ट्रीटमेंट हो, उसे वो एयर होस्टेस अच्छे तरीके से अच्छी जगह दें, वो काउंटर पे बैठा जो बंदा बैठा है उसको ट्रीट करे कि ये हमारा प्राइड है। जहाँ साहब आप हमारे साथ भी रहे हैं, आप हमारे एकेडमी में जब हम रहे तो बहुत से काम आपके साथ मिलके भी हमने किए हैं, तर्जमे के, सराय के, अल्लामा इकबाल को भी हमारा एक वेंचर था कि अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान की सब ज़बानों में ले आए। उस सरायकी में मैंने ट्रांसलेट किया उसको। जी हाँ बिल्कुल, ये आप ही का दिया हुआ काम था, जो और भी आपने 8 ज़बानों के मुख्तलिफ अजीबों को दिए, फिर आपने एकेडमी ने हमको पेमेंट की इसकी, तो ये सब कुछ आपका था ना सिलसिला कि आपने ऐसे चाहा। उस अदीब की अहमियत के लिए हमने PTV को और दूसरे चैनल्स को खतूत लिखे। अब वो खतूत असल में होता है कि कितना पावर है आपके पास। बीइंग ए चेयरमैन पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स, आपको वो पावर अब आम तौर पर मिनिस्ट्री नहीं देती जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब वो नहीं देती तो लड़ाई झगड़े हम भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम ख़त लिखते हैं और फिर फ़ोन पे पूछते भी हैं। तो हमारा एक ये था आइडिया कि जब आप किसी पाकिस्तान में कोई इशू होता है, कहीं आग लगती है, कहीं कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई ऐसा वाक़या होता है जिससे इंसानों को नुकसान होता है, हमारे समाज को नुकसान होता है, तो उस पर आप सहाफ़ियों से बुलवाते हैं, आप सियासतदानों से बुलाते हैं, आपके नुमाइंदे जो हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, उनसे बुलवाते हैं। ठीक है, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन समाज का एक बहुत ही अहम तबका है जो न सिर्फ समाज का नब्ज़ शनास है, वो समाज के लिए पढ़ता है, 100 किताबें पढ़ता है, हज़ारों किताबें पढ़ता है और फिर किताबें लिखता भी है। तो उसका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो यकीनन सबसे पावरफुल होगा और हकीकत पसंदाना होगा। तो हमारी ये बड़ी कोशिश थी कि इन चैनल्स पे, इन डिस्कशन के ग्रुप में हमारे वो अदीब भी आएँ
اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہو تو لوگ پتہ چلے، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت بھی پوچھ رہے تھے، ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے آپ کے لٹریچر میں احمد فراز اور فیض احمد فیض کیوں نہیں ہے؟ آج آپ کے لٹریچر میں خوشحال خان خٹک، غنی بابا اور شیخ ایاز جیسے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، وہ بڑے نام کیوں نہیں ہیں؟ حبیب جالب کیوں نہیں ہیں؟ تو میں کلیئر ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک وہ وقت تھا جب لوگ اخبار پڑھتے تھے اور سینے بسینہ ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، کیونکہ اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی تھی۔ اب میڈیا نے اس کو کیپچر کر لیا ہے، اب کتاب پڑھنے کی روایت بھی ختم ہو گئی ہے، مشاعروں کی وہ ہزاروں لوگوں والی روایت ختم ہو گئی ہے، اب لوگ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے ہیں۔ اب فیض احمد فیض، شیخ ایاز، احمد فراز تب پیدا ہوں گے جب موجودہ لوگوں کو آپ ٹی وی پہ ایکسیس دیں گے اور لوگ انہیں سنیں گے، تب جب وہ راستے میں جائے گا پتہ چلے گا کہ یہ فیض احمد فیض ہے، یہ وہ ہے۔ اب لوگ اینکر کو زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو بحثوں میں حصہ لیتے ان کو زیادہ جانتے ہیں، ادیب و شعراء کو لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ ہم نے کوشش کی، لیکن ہم اس میں ڈاکٹر صاحب ایک آپ کے پارٹ پہ بہت بڑی بھلائی میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو معذور اور بیمار جو ہمارے پوئٹس ادیب ہیں، تو ان کو ایک اعزازیہ ملتا تھا، پہلے بھی ملتا تھا، تو وہ 5,000 مہینہ تھا پہلے، پھر 7,000 ہوا، پھر آپ نے کوشش کر کے اس کو 13,000 پر منتھ کی۔ بالکل ایسا ہوا۔ یہ اصل میں ہمارا جو پرانا ایک کیس تھا کہ اس وقت یعنی سمجھیں کہ 13 تک کم سے کم جو محنتانہ تھا مزدور کا وہ 13,000 تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بات کو بیس بنایا، اس کو بیس بنائیں کہ بھائی ایک مزدور کی کم سے کم تنخواہ 13,000 ہے، تو ایک وظیفے کو جو دیتے ہیں تو اس کو گزارنے کے لیے ہاں تو کم سے کم اتنا تو ہو۔ لیکن پھر اس کے بعد 15 بنا، اب 18 ہو گیا ہے۔ اچھا، میں نے اس میں یہ کنڈیشنل تھا کہ جیسے گورنمنٹ یہ محنتانہ بڑھائے گی تو رائٹرز کا بھی بڑھنا چاہیے۔ بہت خوب۔ اب کوئی ہو اکیڈمی میں جو سوچے اس بات کو، سمجھے اور سمری موو کرے، اس میں 13 کو 18 تک لینا چاہیے۔ جی بالکل بالکل تو یہ ایک ہے۔ دوسرا علاج کے لیے، جیسے ہی میں پتہ چلتا تھا کہ کوئی عالم، کوئی ادیب ہمارا کہیں پہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، تو ہمارا ایک یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم وزیر اعظم کو اپروچ کریں، وزیر اعلیٰ کو اپروچ کریں، گورنر کو اپروچ کریں اور ان لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کریں۔ اور میں اس وقت بڑک نہیں مار رہا ہوں، الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہا۔ جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ خالدہ حسین شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈائلسس پہ ہے اور اس کو پیمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں وزیر اعظم کو خط لکھتا تھا اور 2-3 دن میں فیصلہ ہو جاتا تھا، ان کے علاج کے لیے وہاں لوگ پہنچ جاتے تھے۔ جب انتظار حسین لاہور میں ایڈمٹ تھے، انیشلی ہم سے کچھ نہیں ہوا، ہم نے صرف چیف منسٹر کے پی ایس کو فون کر کے کہا کہ آپ جب تک پیسوں کا بندوبست کریں، لیکن پیسوں کا بندوبست ایک امریکن پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میں $10,000 بھیج رہی ہوں انتظار حسین کے لیے علاج کے لیے، سو آپ حکومت بھلی پیسہ نہ دے، آپ بھلی پیسہ خرچ نہ کریں، علاج کے پیسے ہم دیں گے، لیکن اگر حکومت اون کرے گی تو اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ڈاکٹر بھی دھیان دیں گے۔ تو میں نے اس وقت صاحب ذرا ڈائریکٹ مجھے چیف منسٹر سے بات نہیں ہو سکتی تھی پنجاب سے، میری پرنسپل افسر تھے ان سے بات ہو گئی، تو اس نے مجھے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر کے کارڈ کے ساتھ ایک بکے جائے، انتظار حسین جہاں پہ بیمار ہے، ایڈمٹ ہے، بکے جائے۔ انہوں نے یہ کیا، پی ٹی وی کو اور دوسرے چینلز کو میں نے اطلاع دی کہ گلدستہ جائے گا اور انتظار حسین وہاں بیمار ہے۔ اس طرح ٹی وی والے کیمرہ لے کے وہاں پہنچ گئے، چینلز والے، اسپتال والوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے یہاں ایڈمٹ، اور اتنا انہوں نے خیال کیا۔ وہ خاتون جو انچارج تھی ڈیفینس کی ہاسپٹل ہے، وہ گھر سوئی ہوئی تھی، ان کا کوئی اٹینڈ نہیں ہوتی تھی، مجھے اسی گھر سے فون کیا کہ آپ کا فون آ گیا، پتہ نہیں کون بڑا آدمی ہے، میں جا رہی ہوں، ڈونٹ وری، میں خود جا رہی ہوں۔ تو اس طرح ہمارے ادیبوں کو لک آؤٹ، تو یہ ہوتا ہے صرف کام تو کوئی اور کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو تیز کریں، انیشیٹ کریں، بتائیں۔ حکومت کے لیے بھی کنسیڈریشن ہے کہ بھائی ان کو بدل ہونی چاہیے مشکل وقت میں، اور اسی طرح ہماری ایک کوشش تھی، لیکن ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، کچھ ریزرویشن تھی لوگوں کی کہ فلانتھراپسٹ جو لوگ ہیں وہ اس کا کچھ غلط فائدہ لیتے ہیں، تو ان سے مدد نہ لیں، تو ہم اس پہ تھوڑا اٹکے رہے کہ نہ رہیں۔ ایک ہم نے اور انیشیٹ لیا، آپ کو پتہ ہوگا، خاص طور پر اسلام آباد کا جو نیا سیکٹر بنتا ہے، اس کے قاعدے قانون کے مطابق اس میں بچوں کا پارک بھی ہوتا ہے، کمرشل مرکز بھی ہوتا ہے، مسجد بھی ہوتی ہے اور ایک لائبریری بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں ہے لائبریری،
لیبرری کو انہوں نے کاٹ کے کچھ اور بنا دیا ہے. لیبرری کسی سیکٹر میں نہیں ہے. ہم نے سی ڈی او کو خطوط بھی لکھے, میٹنگز بھی ہوئی, ہم نے کوشش کی, اور اب آپ کے توسط سے یاد دلاتے ہیں ان کو, دوستوں کو کہتے ہیں کہ کتاب اس طرح پڑھا جائے گا, انٹرنیٹ اس طرح صحیح استعمال ہوگا کہ آپ وہاں مرکز میں جہاں کمرشل ادارے ہیں, مساجد ہیں, آپ ایک لیبرری بھی بنا کر واہ واہ واہ, نقشے میں ہوتی ہیں لیکن اب اس کو نکال دیا گیا ہے. جی تو یہ ڈیولپ, اس کو ترقی کہتے ہیں, اس کو ترقی یافتہ ہونا کہتے ہیں, اس کو ترقی پذیر کہتے ہیں. بالکل کہ محلے میں ایک لیبرری ہو تو اور نہیں, ایک کیپٹل ہے, ایک کیپٹل کے ہر سیکٹر میں ایک لیبرری ہونی چاہیے جہاں لوگ اخبارات جا کے پڑھیں, بچے جا کے اپنی کتابیں پڑھیں بچوں کی, ہر جگہ پہ ہے. تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. اسی طرح ہمارے بہت سے بڑے نام ہیں جن کے نام یہاں مختلف روڈ ہیں, شاہراہیں ہیں. ہم نے کوشش کی تھی, امر ندیم قاسمی صاحب کا تو لگ گیا, ٹھیک ہے, کچھ اور دوستوں کی بھی ایک لسٹ ہم نے بھیجی ہوئی ہے کہ بھائی اس طرح بناتے جائیں کہ لوگ یاد کریں جب گزریں. لکھا ہوا ایک جگہ پہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی روڈ, تو اس کے ساتھ ایک اسٹون لگائیں, اس پہ لکھیں کہ شاہ عبد بھٹائی کون تھے. دس از ٹو ایجوکیٹ پیپل. جب آپ لکھتے ہیں احمد ندیم قاسمی اوینیو, تو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ آپ ایک اسٹون لگائیں, لکھیں کہ یہ احمد ندیم قاسمی کیا ہے. بالکل بالکل, یہ احمد فراز جس کے نام پر ہے وہ کیا ہے. جی ہاں, تو اس طرح آپ کو اگلی نسل تک آپ پہنچیں گے جی, اور کہیں گے جب اتنا انہوں نے کام کیا ہے, شاعری کی ہے, ان کا نام آج پورا پاکستان جانتا ہے, کیوں میں بھی وہ کام کروں. جی بالکل, کہ لوگ یہ کہیں گے شاعر جو شاعر ہم نے بھی بننا, تو وہ عزت ہوتی ہے, اور ہر جگہ ایسا ہے. ڈاکٹر صاحب میں وہ آج یہ آپ کو ٹریبیوٹ پہ کرنا چاہتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اکیڈمی میں جس طرح سے آپ رہے تھرو آؤٹ, تو آپ کا اسٹاف بھی یعنی آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے آپ کے جانے کے بعد بھی. تو بڑے جو اہم لوگ ہیں وہاں کے بھی جن سے ہم ملاقات ہوتی ہے تو اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ڈاکٹر بگھیو صاحب نے بہت کام کیا, بڑی سنسیئرلی کیا. اور یہ بات خاص طور پہ بڑی سراہی جاتی ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوئے تو آپ نے جو الوداعی کھانا دیا وہ آپ نے سندھی بریانی کا کھانا دیا اور اپنی جیب سے وہ کھانا دیا. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی ہنستے مسکراتے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے, تو انہوں نے دریافت کیا آپ کے اسٹاف سے کہ یہ جو کھانا ہے یہ کدھر سے کھلایا گیا ہے. تو آپ کا جو اسٹاف تھا اس نے بتایا کہ بگھیو صاحب نے اپنی جیب سے سب کو کھلایا. تو یہ جو ایک اسپرٹ ہے اور یہ جو ایک سلسلہ ہے سارا, یہ کہاں سے آپ نے انہیریٹ کیا ہے, کیسے؟ آپ بھی تو اسی معاشرے میں رہنے والے فرد ہیں نا, اور وہ تھرو آؤٹ جو آپ کا پورا اسٹے رہا وہ بھی سب نے یہی کہا کہ آپ نے کبھی بھی کسی قسم کے بھی پیسے کو اپنے ذاتی استعمال میں آپ نہیں لائے. تو وہ کیا ایسا جذبہ تھا آپ کا؟ کیا کہہ سکتا ہوں, مطلب تو یہ کیسے اس کو آپ نے اختیار کیا؟ بتائیں نا, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حکومت طے کرتی ہے کسی ادارے کے سربراہ لگانے کی, اور ادارے کا سربراہ کوئی بنا, تو حکومت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, سربراہ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اب اس میں سربراہ یہ کہہ کے بیٹھ جائے کہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں تو بہتر ہے خود نکل جائے. وہ یہ کر کے بیٹھ جائے کہ صفائی نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ کیوں وہاں بیٹھا ہے. تو یہ شروع سے میں نے ایک ادارہ آپ نے اسلام آباد میں دیکھا, اس سے پہلے میں 2-3 ادارے اور بھی سنبھال چکا ہوں. لینگویج اتھارٹی سندھ کی وہ بھی چیئر رہا ہے, ڈین فیکلٹی. اچھا. آپ دیکھیں پودے ہوں گے وہاں گملوں میں پڑے ہوئے, عام طور پر ہمارے مالی ان کو صاف نہیں کرتے. اسلام آباد میں تو باہر رکھیں چلیں, بارش آتی ہے پودے دھل جاتے ہیں, درخت دھل جاتے ہیں, لیکن ہمارے سندھ کے علاقے میں تو درختوں پہ مٹی چڑھی ہوتی ہے, وہ پودوں پہ مٹی چڑھ جاتی ہے. تو میں صبح سویرے آ کے بالی سے وہ لے کر پانی والا فوارہ 2-4 پودوں کو جلدی دے دیتا تھا. اچھا, خود مالی پہنچ جاتے تھے, سر جی آپ نہ کریں, سر جی آپ نہ کریں, پھر وہ پودے صاف ہو جاتے تھے. بالکل. اسی طرح سیڑھیوں پہ جائیں گے, آپ ایک دن بند کریں, دوسرے دن مٹی چڑھی ہوتی ہے. جی ٹھیک, لوگ مٹی سے ہی صاف کرتے ہیں. ہاں. تو میں ایک سے کپڑا لے کر کبھی کبھار اپنی گاڑی اچھا, کیا بات. تو اس طریقے سے ان میں اسپرٹ ہوتا تھا. ایک میں واقعہ بتاتا ہوں میرے ساتھ ہوا. جیسے ہی میں نے 2001 میں سندھی لینگویج اتھارٹی ایز اے چیئرمین 22 گریڈ کی جاب تھی, اور میری عمر اس وقت 47 ایئرس تھی. 47 ایئرس میں 22 گریڈ پاکستان میں عام طور پر ملتا نہیں ہے, اور بس گریس آف گاڈ, اللہ کی مہربانی ہے مجھے یہ موقع ملے کہ میں نے بڑے عہدوں پہ کام کیا. تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ نہیں ہے. یعنی 1 اگست 2001 کو میں نے جوائن کیا, اور
जुलाई की तनख्वाह के उनको पैसे नहीं थे मुलाजमों को देने के लिए, क्योंकि ग्रांट नहीं मिली थी। तो एक तो पर्सनल एफर्ट्स होते हैं, कभी कभार उधार भी लेते थे। मुझे अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि मैंने पर्सनली पैसे देके उस महीने की तनख्वाह दी, इस नोट के साथ कि जब पैसे गवर्नमेंट के आएंगे तो वापस दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से जब यहाँ इदारे में मैं आया तो उन्होंने कहा कोई एक पैसा भी नहीं है सेमिनार के लिए, बजट का सिस्टम बना हुआ है कि तनख्वाहों के लिए पैसे हैं, पेट्रोल के लिए पैसे हैं, बिजली के बिल के लिए पैसे हैं, टेलीफोन के लिए पैसे हैं, अदबी काम करने के लिए पैसे नहीं हैं, किताबों की पब्लिकेशन के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपको पैसे निकालने पड़ते हैं। तो इनिशियली जो पहला हमने सेमिनार किया ख़वातीन 8 मार्च का कल आ रही है, जो 2015 का 8 मार्च का हमने फंक्शन किया, वो हमने दोस्तों से पैसे लिए जो दोस्त मुख्तलिफ ओहदों पे मौजूद थे। उनको हमने कहा कि आप किसी तरीके से लें, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के इदारे को हम नहीं देते, लेकिन चलें हम आपको। तो इस तरीके से भी पैसे आते गए, पैसे मिलते गए और हुकूमत ने पैसे दिए क्योंकि आपकी विल थी, लिहाजा फिर वो पैसे आते गए। पैसे हमें हुकूमत ने भी कहीं पे मुझे मायूसी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ तक कि मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि डॉक्टर साहब आप काम कर रहे हैं, आप काम करते जाएं, पैसे लेते जाएं, फिक्र ना करें। और मुझे बिलियंस ऑफ रुपीज़ मिले। लोग हैरान हो जाएंगे। आप अंदाज़ा करें कि आप 76 में इदारा कायम हुआ है, 76 से 2016 तक ये 4 ब्रांचेस थी, कराची, लाहौर, कोटा, पेशावर और मरकज़। यहाँ पे सवाए मरकज़ के किसी भी और इदारे को बिल्डिंग अपनी नहीं है, सारे किराए के घरों में बैठे हैं। लाहौर भी किराए का, बलूचिस्तान कोटा भी किराए का, पेशावर भी किराए का, कहीं किराए के लिए पैसे बैठे। मैंने इन 3 सालों में हुकूमत पाकिस्तान से एक एक ब्रांच के लिए 60 मिलियन 6 करोड़ रुपए एक एक ब्रांच की बिल्डिंग के लिए मुख्तस कराए। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में ब्रांच मंजूर कराई, मुल्तान के लिए ब्रांच मंजूर कराई, फाटा के लिए ब्रांच मंजूर कराई, दादू के लिए ब्रांच मंजूर कराई, और उनके लिए अलग अलग हमें 6-6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने 2018 की बजट में मुख्तस किए। और इनिशियली कुछ पैसे रिलीज़ भी हुए, और हमने फिर दोस्तों ने तावन किया, मुख्तलिफ हुकूमतों ने तावन किया। सबसे बड़ा तावन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने किया। उन्होंने 10 केनाल हमें ज़मीन दी, 5000 केनाल के हिसाब से। 10 केनाल गवर्नमेंट के एकेडमी का दफ्तर बनाए। कोटा में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने 50 लाख रुपए कैश दिए और 2 केनाल ज़मीन दी कि बिल्डिंग बनाए। हमने वहाँ बिल्डिंग बनाई। पेशावर के लिए हमने वहाँ ज़मीन मिली, पत्थर लगाया, पैसे मिले, काम शुरू करवाया। ज़मीन पहले ली हुई थी। तो इस तरीके से काम होते हैं, हुकूमत भी देती है। इसके लिए एक विल चाहिए, और दूसरा आप मैंडेट, इदारे का मैंडेट क्या है, ठीक है, उससे आप वाकिफ़ भी हों, उससे वाकिफ़ हों, जी हाँ, और आप सारे अदीबों को जो आपका एरिया है उनको साथ लेकर चलें, बहुत खूब, उनका तावन करके चलें। जब हम पेशावर में गए तकरीब के लिए तो हमने तो डर डर के 200 लोगों का इंतजाम किया था। इतने लोग आ गए कि बैठने की जगह नहीं थी। ठीक, इतने अदीब जोश और शौक से आए। मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर अपनी विल हो तो आज भी यानी इस बहुत ख़राब माहौल में भी काम हो सकता है, किया जा सकता है, और ख़राब माहौल नहीं है। अच्छा, ये आपका कि आप लीडरशिप जी, आपकी सिंसियर हो जी, लीडरशिप दें जी, सही लीडर लाएं और फिर तो वो काम हो जाता है। अच्छा, तो बहुत से मसाइल हो जाते हैं। पैसे किसी भी इदारे को चलाने के लिए पैसे इतने बड़े इशू नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन इशू होती है। यानी इनिशियली जब मैं पहली मरतबा आया तो मुझे पता चला कि सरकारी जो गाड़ियां हैं उन पे 30,000 महीने में पेट्रोल का खर्चा होता है। मैंने कहा चलो इसको पहले इधर से पैसे बचाते हैं। आप रिकॉर्ड खोल के देख लें, मैं फरवरी 3-15 को आया हूँ, जनवरी का बिल 30,000 से ज़्यादा है, 35 और 40 के दरमियान होगा। फरवरी का बिल आपको 15 का मिलेगा, मार्च का बिल आपको 10 का मिलेगा। तो मैंने अकाउंटेंट को कहा भाई पेट्रोल से पैसे बचाए हैं ना, ये 2 किताबें छाप दें, ये तो मेरी अथॉरिटी है ना। बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो गया, खुद जाके देखने लगा भाई जब आप दफ्तर में नहीं है तो बल्ब क्यों जल रहे हैं, पंखे क्यों जल रहे हैं, कहीं से 4,000 बचे, कहीं से 3,000 बचे, इदारे को पैसे मिलते गए। अब कुछ लोग उसमें से अपना बनाए तो उनकी, हाँ जी, बिल्कुल।
ڈاکٹر صاحب بڑی مطلب تو بہت سی چیزیں ہوئی بالکل اداروں کے لیے. بڑا مطلب آپ کے آپ کو میں بتاؤں کہ ان 3 سالوں میں آپ سوچ رہے صرف جی جو 5 براج ایکٹیو تھی جی 150 سے زیادہ سیمینار ہوئے. اوہو اب 150 کے سیمینار کے لیے کون پیسے دیتا ہے؟ جی بالکل پیسے تو نہیں تھے. جی ہاں صحیح میٹ رائٹر ہاں نام سے میں نے تقریب شروع کی. جی بالکل کی 40 کے قریب اسلام آباد میں ہوئے. جی ہاں باقی 30-40 کے قریب ہر برانچ میں ہوئے. پشاور میں الگ ہوئے, بلوچستان میں الگ ہوئے. واہ تو یہ کہاں سے کرتے؟ کہاں سے بالکل یہ فنڈس آئے تو مطلب یہ کہ یعنی آپ نے تو گویا ہمارا اعتماد بحال کشمیر کر میں دیا. کانفرنس آپ پتہ نہیں اس میں تھے یا نہیں تھے. جی آزاد کشمیر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی. کراچی میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی. لاہور میں 2 مرتبہ کانفرنس ہوئی. پشاور میں 2 مرتبہ کانفرنسز ہوئیں. بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسز. پیسے حکومت کے تھے, پیسے میں نے جیب سے نہیں ڈالے, لیکن اسی ادارے سے پیسے وہ آپ کو دے رہے ہیں پیٹرول کے لیے, آپ کسی اور طریقے سے خرچ کریں. پیٹرول کا بچائیں, پیٹرول پہ آپ نظر رکھیں, تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا مطلب حوصلہ افزا آپ نے یہ سارے جو صورتحال بتائی اور اپنے کام کر کے دکھائے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دوستوں کا تعاون چاہے تو ٹیم وہ ملتی رہی ہے, یہ کرنا چاہتا کام ہے. کیا ہے. میں بڑی جی ہاں اس ادارے کی اکیڈمی آف لیڈرس کی آپ جانتے ہیں, جی کرتے ہاں ہیں. جی ہاں دوسرے 2-4 ادارے بھی ہیں, ان کو بھی پتہ کریں. جی ایک ٹرین ڈالا, یعنی مثال کے طور پر جب اکیڈمی آف لیٹرس میں کسی پر کوئی کتاب لکھی جاتی تھی تو کسی یار دوست کو دی جاتی تھی, ٹھیک ہے, اور کتاب آ جائے پھر کہتے ہیں چھپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں نے آ کے وہ ٹرینڈ توڑ دیا. کمیٹی بنائی, پہلی مرتبہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس میں پبلیکیشن کمیٹی بنی کہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس موضوع پر یا اس شاعر ادیب پر کون شاعر ادیب اچھا لکھ سکتا ہے, اس کو دے دیں. تو اسی طریقے سے میرٹ قائم ہوا. بورڈ آف گورنرز پہلی مرتبہ ہمارے یہاں ایکٹیو ہوا, جس میں ساری زبانوں کی نمائندگی تھی, اور اس کے فیصلے ہم امپلیمنٹ کرتے تھے. بورڈ آف گورنرز مجھے پاور دیتا تھا, میں پاور کو امپلیمنٹ کرتا تھا, یوز کرتا تھا. تو اس طریقے سے بہت سی. جی ڈاکٹر صاحب بڑا مطلب یہ کہ آپ سے تو لمبی بات ہونی چاہیے, جی بالکل اور بھی کچھ باتیں کریں. اور آپ کے ساتھ تو مطلب یہ کہ جتنی دیر بیٹھیں آپ سے بہت کچھ. اور نہیں, مجھے یہ خوشی بھی ہوئی ہے, حیرانی بھی ہوئی ابتدائی طور پر جی کہ ایک پرائیویٹ چینل کے اونر, مجھے پتہ نہیں کون اونر ہیں کون ہیں, لیکن اس طریقے سے ادبی مکالمہ شروع کرنا, علمی مکالمہ شروع کرنا, مجھے یقین ہے کہ وہ جانتے ہوں گے کہ ادب کے جو لانگ ٹرم میں جو اس کا اثر ہوتا ہے. مجھے خود بہت بڑے, مجھے کیا نام لوں گا تو شاید اچھا نہ لگے چینل پہ نام لینا, لیکن سمجھیں کہ پاکستان کے بہت ذمہ دار ایک آدمی نے ایک مرتبہ مجھے بہت ہی اہم تقریب میں, یعنی جس دن ایوارڈ ہو رہے تھے 23 مارچ کو, مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ جو ادیب دانشور ہیں نا, آپ لوگوں کے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں, تو آپ لوگوں کو لیں, آپ لوگوں کے دماغ میں پہنچیں. ہمیں پرامن معاشرہ چاہیے ہمیں. تو تب بھی ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ ضرب عزم کے ساتھ ساتھ ضرب قلم بھی ہو. قلم کی بھی ایک تاثر ہے, قلم کی بھی اپنی قوت ہے. یہ عصا ہے, عصائے قلم, تھام لو ایک دم, تو پھر دیکھیں اس کا. ایک آخری سوال آپ سے میں رہنمائی آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک عام فضا ہے آج کل نوجوانوں میں بھی اور ادھر بھی کہ اللہ کے بارے میں جو تصور ہے وہ پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, یا وہ کتنا دخیل ہے یا نہیں ہے. تو اس میں وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اللہ کے وجود کا ایک طرح سے اس طرح سے اثبات نہیں کیا, جب عمر ان کی یعنی ذرا زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی مقام پر آ گئے. وہ کسی کی لائنز ہیں نا کہ اینڈ آلموسٹ ایوری ون وین ایج ڈیزیز اور سوروز اسٹرائک ہم انکلائنس ٹو تھنک دیر از اے گاڈ اور سم تھنگ ویری لائک ہم. تو اللہ کے بارے میں میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیسا تعلق, کیسا رابطہ ہے اللہ سے؟ آپ نے بہت اتنی اہم اور سینسیٹیو چیز چھیڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ایج کے بعد اللہ کا وجود جس کا یقین ہوتا ہے ہمیشہ قائم ہے, سپریم طاقت ہے. اور اگر مجھے آپ ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں تو یتیم, میں تو 4 سال کا, تو اگر میرا وجود ہے اور کچھ بھی ہے تو وہ تو اللہ کی ذات ہے. اللہ نے میری رک آفٹر کی ہے, ہماری رک آفٹر کی, ہماری فیملی کی. آج میں خود کو انتہائی خوش قسمت
اور خوشحال انسان سمجھتا ہوں. میرے اوپر کسی قسم کا قرض نہیں ہے, کوئی ابلیگیشن نہیں ہے. یہ میں اللہ کی طرف سے اپنے اوپر ایک نعمت سمجھتا ہوں. اللہ ہماری زندگی میں معجزات ہوئے, ہماری ایجوکیشن معجزات کا طریقہ ہے. ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے. ایک آپ تصور کریں, میں سندھی لینگویج لٹریچر کا پڑھا ہوا, انگلینڈ کی اہم یونیورسٹی سے لسانیات میں انگریزی پہ پی ایچ ڈی کر کے آنا, یہ کوئی میرے کا کام نہیں ہے. یہ تو, اور اس پہ یقین رہا ہے, ہمیشہ یقین رہا ہے. میں آج بھی اتنا یقین میرا ہے کہ مانگ کو دیکھیں اللہ سے, وہ آپ کو مالا مال کر دے گا, آپ کو خوشحال کر دے گا. آپ اس کی سپریمیسی میں یقین رکھیں, ایمان رکھیں. کائنات سارے اپنے نظام سے وہ چلاتا ہے, اس کا ایک نظام ہے. اب زیادہ مذہبی تعلیم نہ ہو بھلے, لیکن اپنا ذاتی عقیدے کے مطابق ہمارا وجود ہی اس وجہ سے ہے. آج اگر میں بیٹھا ہوں آپ سے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. ان کی ہمارے اوپر یہ نعمت ہے, ورنہ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے. میں تو اس کلاس سے, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب تو میسن مزدور تھے, تگاری اٹھاتے تھے. ایک تگاری اٹھانے والے بندہ خود بھی اچھے مقام پہ اور بچوں, اور اس میں سارا محنت اور ایمانداری کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت اور آپ کی عبادت کبھی ضائع نہیں دیتا. کبھی آپ کی محنت اور عبادت ضائع نہیں ہوگی. آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی محنت کس طرح ری پے ہو رہی ہے, کس طرح آپ کو محنت کا اجورہ مل رہا ہے. احساس ہی نہیں ہوگا کہ عبادت کا اجورہ کس طرح مل رہا ہے. ہاں, آپ اللہ کو اپنا دوست سمجھیں, اپنے ساتھ سمجھیں. اور میں آپ سے کلیئر کہتا ہوں, میں بھلے گنہگار ہوں, میں وہ شاید اس قسم کا نہ ہوں, لیکن اللہ اگر دوست ہے آپ کا تو اس سے ملنے کا طریقہ, دوست سے ملنے کا نماز ہے. نماز کے ذریعے آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے مل سکتے ہیں, نماز کے ذریعے آپ اس سے بات ہو سکتے ہیں. باقی لوگ ایج میں وہ اپنا جانے. ہم نے تو بچپن سے, ایک مرتبہ میں نے شیخ حیات سے یہی سوال اس طریقے کا پوچھا, عجیب سے اس کا جواب تھا, کیونکہ اس کے لیے مشہور تھا کہ وہ ایتھیسٹ ہے. پھر اس نے حمد لکھی, نعتیں لکھی, بہت اچھی شاعری کی نعتوں میں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ایتھیسٹ تھا, اب بڑھاپا ہے تو اب جو ہے جی ادھر اللہ کی طرف راغب ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, اچھا, میرا اللہ میرے ساتھ ہمیشہ تھا. خوب. اب ان جیسا نہیں تھا اللہ, تو وہ ان کی مرضی ہے. میرا اللہ, میں اللہ ہمیشہ, میرے اللہ میرے ساتھ تھا. اور ان کو پتہ نہیں, میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکا ہوں. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہ 5 مرتبہ مجھ پر ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہائے کیا کہنے, اور اللہ نے مجھے وہاں سے نکالا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ. اور اس کے بعد آخری بات کر دوں, جب وہ رات کو نیند میں سوتے تھے آخری عمر میں, جی, تو ایک مخصوص قسم کی وش, دعا یا خواہش کا اظہار کر کے سوتے تھے. اچھا, کہ یا رب تم نے مجھے آج کا دن دیا, میں نے اپنا کام کیا, اب میں خود کو تمہارے سپرد کرتا ہوں. واہ واہ. اگر کل تم مجھے دوسرا دن دو گے تو میں اپنا کام جاری رکھوں گا. کیا بات, کیا بات, واہ واہ. تو یہ ایک بہت خوب, بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم بڑی خوبصورت بات کے ساتھ اور آپ کی خوبصورت گفتگو کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں اپنے آج کے اس نشست کا. ہم بے حد شکر گزار ہیں آپ کا. بڑا یعنی یوں کہیے کہ لطف بھی بہت آیا, آپ نے نوازش بھی بڑی فرمائی. ہم نے جو آپ سے لبرٹی لی, آپ نے اس کو یعنی آنر کیا, اور ہماری خواہش پہ آپ نے گفتگو بھی کی. آپ نے اپنی جو محبت ہے آپ کی, چھپا ہوا تو کچھ ہے نہیں. جی, آپ نے سوالات جس طرح پوچھے, میں نے کوشش کی کہ جی نہایت صحیح اور جو میں سمجھتا ہوں اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق آپ کو جواب دوں. بے حد شکریہ. بہت ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے. آپ کے ساتھ ویسے بھی ایک محبت کا رشتہ ہے. جی بالکل. آپ کی شاعری کو بھی, وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے لطیف میں جی شاعری, جی کمال, عنایت, نوازش. بہت شکریہ ڈاکٹر. اب مجھے اجازت دیجیے ناظرین مکرم, آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے, اور اگر اچھے لگتے ہیں تو براہ کرم اپنے پیج پر شیئر بھی فرمائیے. والسلام, خدا حافظ.